الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و ذی قدر سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور غیور مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے پچھلے تقریباً 3 ماہ سے ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا، معجزات کی حقیقت اور کرامات کی اصلیت۔ پچھلے 2-3 جمعہ پہلے ضمناً اس موضوع میں بات آئی تھی کہ وہ بھی وقت تھا کہ ہماری باتیں جنگل کے جانور اور درندے بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ پانی بھی مسلمان کی بات کو مانتا تھا، حکم سمجھ کے اس کو تسلیم کرتا تھا۔ لیکن آج بھی ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسی رب کو ماننے والے ہیں، اسی پیغمبر کے پیروکار ہیں، وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے، لیکن جانوروں، درندوں، دریاؤں، سمندروں کا ماننا تو درکنار رہا۔ آج ہماری اپنی اولاد بھی ہماری نافرمان ہے، وہ بھی ہماری نہیں مان رہی، اور ہم کوستے ہیں کہ یہ دور ہی ایسا ہے، زمانہ بدل گیا۔ حالانکہ بطور خلاصہ ذہن میں رکھیں، نہ تو زمانہ بدلا ہے نہ دور کا قصور ہے، یہ سارے کا سارا قصور اگر کوئی غور کرے، وہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑے، جھانچے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ قصور اپنا ہی ہے۔ تو اس لیے آج موضوع ہم تبدیل کر رہے ہیں، اور شعبان کی 7 تاریخ ہے، پھر آگے رمضان آ جائے گا، اور 11 دسمبر ہے غالباً، 11 مارچ، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا میں عزت حاصل ہو، گھر میں اس کا مقام ہو، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہو، اس کی بیوی اس کے مطیع ہو، اطاعت کرنے والی ہو، خاندان میں بھی اس کو عزت ملے، اپنے محلے، گلی، قلعے، علاقے میں بھی اس کا نام ہو، تو اس کے لیے ایک مخصوص دعا، اس کے لیے ایک مخصوص دم، کیونکہ آج کل لوگ زیادہ انہی چیزوں کے شوقین ہیں، اور وہ دم، وہ طریقہ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، قصے کہانیاں نہیں، قصے کہانیوں میں نہ اثر ہوتا ہے نہ اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ جتنی طاقت اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان میں ہے، پوری کائنات میں ایسی طاقت کہیں بھی نہیں۔ تو جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کے کلام کو مانے گا، وہ اللہ کے کلام کو سیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ تو اس لیے
کہ آج کی اولاد نافرمان ہے، اس کی وجوہات کیوں نافرمان ہے؟ ہم میں سے ہر آدمی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت بڑی نعمتیں کی ہوئی ہیں۔ اتنی نعمتیں، اگر ان نعمتوں کو شمار کیا جائے، اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے آپ پہ مجھ پہ کی ہوئی ہیں، اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، لا تحصوها، ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ان نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا جائے تو پورا وقت اسی میں چلا جائے۔ صحت اللہ نے دی ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ طاقت اللہ نے دی ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، جن کو بیماریوں سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، کتنی بڑی بڑی نعمتیں کہ ایک انسان کا ناخن جو اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ اگر اکھڑ جائے تو یہ پوری دنیا میں گھوم پھر لے، پوری دنیا کا مال خزانہ خرچ کر لے، اس طرح کا دوسرا ناخن نہیں پیدا کر سکتا۔ دانت کتنی بڑی نعمت ہے، جن کو دانتوں کے مرض ہے، بیماری ہے، ان سے پوچھو، جنہوں نے اور دانت لگائے ہیں ان سے پوچھو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے دانت ہیں، اس وقت کھانے کا جو مزہ اور جو نقلی دانت لگا کے کھانا کھا رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کی نعمتیں کون شمار کر سکتا ہے؟ تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ، اولا، افضل نعمت میرے آپ کے نزدیک وہ ہماری اولاد ہے۔ آج کے ہر والدین کی یہ تمنا، یہ خواہش ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں ہر ایک انسان اپنے بارے میں سوچے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ دنیا میں ہم ہر انسان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے دنیا کے لوگ پیچھے رہ جائیں، میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ لیکن ایک اولاد ایسی نعمت اور ایسی چیز اللہ نے دی ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔ بات ایسی ہے یا نہیں؟ باقی بھائیوں کو آگے کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، چچوں کو، ماموں، جتنے رشتہ دار، جتنے دوست، کوئی نہیں چاہتا میرا دوست مجھ سے آگے نکل جائے، میرا ماموں، میرا چچا، میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے۔ لیکن ایک اولاد ایسا رشتہ، ایسی نعمت اللہ نے دی ہے کہ تمام والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ، میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، خواہ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد سے کتنی محبت ہے آدمی کو۔ ہاں جی، اور پھر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد کے بارے میں اپنے کلام میں اعلان کیا ہے۔ سورہ شورى آیت کا نمبر 49-50، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49-50 میں اولاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم
يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر۔ اللہ کی لا ریب کتاب میرے ہاتھ میں، سورت کا نام سورہ شورا، 25واں پارہ، آیت کا نمبر 49، 50، 49 اور 50۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے متعلق بتا رہے ہیں، اے کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، للہ ملک السماوات والارض، یہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں، یہ خاص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ میں آپ خوب جانتے ہیں یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، الا وجہ ربک، ایک تیرا رب باقی رہے گا۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا، نہ میں نہ آپ، نہ یہ کائنات، نہ یہ بلند پہاڑ، نہ یہ آسمان، نہ سورج، نہ ستارے، سب ختم۔ آخر میں ایک فرشتہ عزرائیل، ایک اللہ رب العزت سوال کرے گا، اے عزرائیل بتا کون دنیا میں باقی رہا؟ میرے پروردگار کچھ بھی نہیں رہا، سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ ایک آپ کی ہستی، آپ کی ذات، اور ایک میں کا آج تو اپنے آپ کو بھی ختم کر دے، اپنے آپ کو بھی ختم کر دے۔ پھر اللہ اعلان کرے گا کون ہے آسمان اور زمین میں؟ للہ واحد القہار، صرف ایک اللہ رہ جائے گا۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی ہیں آسمان اور زمین، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ہاں جی، یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ پاک کسی کو خالی بچیاں دیتا ہے۔ کتنی اولاد ہے جی؟ 5 بچیاں، 4 بچیاں، 6 ہیں، 7 ہیں، بچیاں ہی بچیاں، بچہ میرا نہیں۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ عطا کر دے، کیونکہ مرضی اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ پاک جس کو عطا کر دے خالی بچیاں عطا کر دے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ایسے بھی ہے کہ اللہ پاک بعض لوگوں کو خالی بچے عطا کرتا ہے، بچی کوئی نہیں، وہ بچیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن مرضی اللہ کی۔ اللہ بتانا چاہ رہے اے انسان تیری قوت نہیں، کسی کو خالی بچیاں، کسی کو خالی بچے، بچیوں سے محروم کر دیا۔ فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، کسی کو اللہ پاک بچے اور بچیاں مکس عطا کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ پاک کی قدرت ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ رب العزت کسی کو نہ بچے نہ بچیاں، عقیمہ بانجھ بنا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ 20 سال ہو گئے شادی کے، 25 سال ہوئے، اولاد نہیں۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر حکیموں سے چیک کروا دیا، علاج کروا دیا، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بناتا ہے اللہ پاک جس کو چاہے بانجھ، کچھ بھی نہ دے۔ کیوں؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، کیونکہ وہی جاننے والے کون کس قابل ہے، کس کو کیا دینے اللہ پاک جانتا ہے۔ قدیر، قدرت والا وہی ہے۔ اللہ اولاد نہ دے، کوئی کسی کو دے کے دکھائے۔ تو آج آپ نے سن لیا کہ بچی کو قتل کر دیا جی، گولیاں مار دی۔ یہ وہ دور دہرایا گیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، جہالت کی انتہا تھی۔ آج بھی وہی جہالت جو ہم بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ جب جہالت ہوگی تو اسی طریقے کی پھر ذلت بھی آئے گی کہ بچی کیوں ہوئی؟ تو اللہ پاک اللہ رب العزت اپنے کلام میں اعلان فرما رہے ہیں کہ یخلق ما یشاء، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو بچیاں دے دے، صرف وہ اللہ کی مرضی صرف بچے دے دے، بچے اور بچیاں دونوں دے دے، کچھ بھی نہ دے، لیکن مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کس قابل ہے، کیا اس کو دینا چاہیے، کیا اس کے لیے بہتر ہے اور کیا نقصان ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ شورى میں اولاد کے متعلق کہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے، بچی کیوں ہے، بچہ کیوں ہے، تم کون ہو، تم تو ایک مخلوق ہو۔ ہاں جی، مخلوق کا کیا کام ہے کہ بھائی وہ اللہ کے کاموں میں ہاتھ لے؟ تو بچیوں کا درگور کرنا یا بچیوں کا قتل کرنا یا نفرت کرنا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کی نافرمانی ہے، نبی کے فرمان کی نافرمانی ہے۔ وہ بچیاں تو اللہ کی رحمت ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس نے دو بچیاں جس کی ہوں، دو بچیاں پیدا ہوں، ان کا نام اچھا رکھے، ان کو اچھی تعلیم دے، دینی تعلیم قرآن کے مطابق تعلیم دے، اور جب وہ جوان ہوں ان کے مناسب ان کا رشتہ کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا شخص جس نے دو بچیوں کو پالا، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں۔ کتنا فاصلہ ان میں، یعنی اتنا قریب اللہ کے پیغمبر کا ہوگا۔ وہ اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے پیغمبر کا قرب مل جائے؟ آج بچیوں سے نفرت، تو یہ جہالت کی انتہا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں اللہ کے کلام کو سیکھو تاکہ جہالت دور ہو۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن تو عربی میں ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آتا۔ وہ ایک کوشش بھی نہیں کی۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، آج ہر تیسرا آدمی وہ انگلش جانتا ہے، اسکولوں میں انگلش پڑھائی جاتی ہے، انگلش لینگویج سینٹر کھولے ہوئے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے میری اولاد انگلش جانے۔ انگلش پہ محنت ہو رہی ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی آپ دیکھو وہ انگلش بولتا بھی ہے، انگلش کو جانتا بھی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے انگلش جانتے ہیں۔ تو میں نے بتایا انگلش اردو کے ساتھ انگلش کا ایک حرف بھی میچ نہیں کرتا۔ ساری ABCD اٹھا لیں آپ، الف با تا سا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور عربی زبان 70% الفاظ اردو کے ساتھ میچ کرتے ہیں، یعنی جو ہم عام اپنے معاشرے میں الفاظ دہراتے ہیں وہی الفاظ قرآن میں ہیں۔ آج ہم نے الٹی پٹی ہمیں پڑھا دی گئی، شیاطین الجن اپنی کوشش، شیاطین الانس کی اپنی کوشش، تم تو عربی دان نہیں ہو، یہ تو جس کو عربی آتی ہے وہ پڑھے گا وہ سمجھے گا۔ غلط ہے۔ قرآن ھدی للناس، تمام کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للعلماء، ھدی للمبلغین، ھدی للتبلیغیین، کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ یہ صرف مولویوں کے لیے ہدایت ہے، صرف تبلیغی بھائیوں کے لیے ہدایت ہے، صرف نیک صلحاء لوگوں کے لیے، صوفیوں کے لیے، داڑھی والوں کے لیے نہیں، ھدی للناس، پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے۔ اور جب تک قرآن کے قریب مسلمان نہیں آئے گا کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور آج کا مسلمان، پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کا سمجھنا تو آج کے مسلمان سے بہت دور ہو چکا۔ آج کے مسلمان کو یہ بھی نہیں پتہ ہے میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے، نماز کا مقصد کیا ہے، یہ جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا نماز ہم نے یہیں جمعوں میں نماز کے کلمات کا ترجمہ تشریح شروع کی تھی، پورا 1 سال لگا تھا۔ ہاں جی،
پورا 1 سال. وہ تو بہت لمبی تشریح ہے سمجھنا. آج کا مسلمان کلمہ بھی نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیے، ترجمہ یاد کر لیے، بس ہماری نجات کے لیے کافی. اور خدا کے بندے آسان سی بات ہے، اتنا سوچو، اس کلمے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں. اتنا آسان ہوتا اس کے الفاظ پڑھ کے ترجمہ سیکھ لیتے اور ہماری نجات ہو جاتی، تو 1,24,000 پیغمبر صرف اتنی سی بات کے لیے آئے تھے. پورا کا پورا دین اس کلمے کے تحت ہے. کلمہ تو سیکھیں ہم. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یہ سارے کا سارا آسمان زمین یہ اللہ کے لیے ہیں. اللہ جس کو چاہے صرف بچیاں دے، جس کو چاہے بچے، کسی کو بچے اور بچیاں کسی کو کچھ بھی نہ دے، کیونکہ اللہ پاک کیا ہے، آسمان اور زمین اللہ خوب جانتا ہے. ہاں جی. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا، دیکھو اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اولاد جس کو عطا کی جا رہی ہے اس کو خبر نہیں دی اللہ پاک نے، بلکہ فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے. سورہ مریم آیت کا نمبر 7 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو، اے میرا پیارا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام. سورہ مریم ہے 16ویں پارے میں آیت کا نمبر 7 میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام. اے میرا پیارا پیغمبر زکریا علیہ السلام، انا بے شک ہم، نبشرک ہم خوشخبری سناتے ہیں تجھے، بغلام ایک بچے کی. خبر نہیں دے رہے، خوشخبری سنا رہے ہیں، کیونکہ اولاد کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. ہاں جی، خوشخبری. اسمہ یحییٰ، وہ بچہ جو تجھے دے رہے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. ہاں فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے کسی ایک کا بھی یہ نام نہیں رکھا. ہاں جی، کیونکہ یہ نیک صالح بچہ ہوگا. اللہ بچہ بھی دے گا، نام بھی آسمانوں سے، لیکن خوشخبری. ابراہیم علیہ السلام کو بھی خوشخبری دی گئی، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، نبشرک بغلام، ہم آپ کو بغلام حلیم، ایک صبر والے اور حلم والے بردبار بچے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو بیوی ساتھ میں کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، اس بڑھاپے میں بانجھ بچہ کیسے؟ تو اس کو بھی کہا کہ نبشرھا، ہم خوشخبری تجھے بھی دیتے ہیں کہ تیرا اللہ پاک تجھے بھی اولاد عطا کرے گا، اور اس کا نام اسحاق علیہ السلام. ہاں جی، پھر اس کی اولاد کا بھی تذکرہ کیا کہ پوتا بھی ہوگا، اس کا نام یعقوب علیہ السلام. ہاں جی، خوشخبری اللہ دیتا ہے اولاد پہ. باقی تمام چیزیں جو نعمتیں دی ہیں اس کی خبر دی ہے کہ یہ نعمت یہ نعمت، لیکن جب اولاد دینے کا جگہ آتی ہے تو اللہ پاک خوشخبری دیتا ہے. ہاں جی، اللہ رب العزت، اولاد بہت قیمتی چیز ہے. اللہ رب العزت فرمایا فبشرناها اسحاق، کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی. اب یہ کہ اولاد نافرمان ہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، لیکن اولاد نیک نہیں ہے، الٹے راستے پہ سیدھا نظر آ رہا ہے. جس راستے پہ یہ ہماری اولاد چل پڑی ہے یہ راستہ سیدھا جہنم کو جا رہا ہے. یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کو جا رہا ہے. ہم خود اپنی اولاد کو پکا جہنمی بنا رہے ہیں. فرمایا اولاد کے لیے یاد رکھنا چند ایک امور ہیں. سب سے پہلے اگر اولاد نیک چاہتے ہو، فرما بردار اولاد چاہتے ہو، تمہارے دلوں میں یہ ارمان ہے کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی مقام حاصل کرے اور آخرت میں بھی مقام حاصل کرے، تو پہلے شادی سے پہلے تیاری کرنی چاہیے. پہلا مرحلہ
شادی کرنی ہے، جس لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، جس بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے والدین پہ لازم ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جو بیوی لا رہا ہوں، جو بہو لا رہا ہوں، آیا اس کا دین میں کتنا ایک حصہ ہے؟ یہ جو بہو میں لے کے آؤں گا یا بیٹے کی بیوی جو لاؤں گا، آیا وہ اللہ کا کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی تلاوت بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو سب سے پہلی بات، جب بیٹے کے لیے کوئی بیوی چننی ہے تو دیکھیں اس کی دینداری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ کتنی وجوہات؟ 4۔ کون کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے۔ جس بہو کو میں لا رہا ہوں یا جس کو میں اپنی بیٹے کی بیوی بنا رہا ہوں، آج کل تو اور معاملے بھی چل گئے ہیں، خود پسند کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلے ہوتا تھا کہ والدین پسند کرتے تھے اور بچی اور بچے کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہاں۔ آج کل تو کیا بولتے ہیں، لو میرج۔ ہاں جی، آج کل تو مسئلہ ہی بالکل وہ یہود و نصارہ والا چل پڑا ہے، خود ہی پسند کرو اور خود ہی شادیاں کرو۔ ہاں جی، اگر کسی نے خود بھی پسند کی ہے، وہ بھی یاد رکھے کہ آیا جس کو میں پسند کر رہا ہوں، جس کو میں اپنی زندگی کا ساتھی بنا رہا ہوں، لڑکی ہے تو وہ لڑکے کے بارے میں سوچے، لڑکا ہے تو لڑکی کے بارے میں سوچے۔ آیا یہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ آیا یہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے یا رکھتی ہے؟ اس میں کوئی دینداری ہے؟ کیوں؟ اگر یہ دیندار نہیں، جو دیندار نہیں وہ کبھی بھی اخلاق والا نہیں ہو سکتا، یہ بد اخلاق ہوگی، اور جب بد اخلاق گھر کے اندر آئے گی تو کبھی بھی آپ کے گھر میں چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ ہمیشہ وہ لڑے گی، ہمیشہ آپ کو پریشان کرے گی، ہمیشہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے تعلق نہیں، بے دین ہے، غلط راستوں پہ چلے گی۔ اور جو اس سے اولاد آپ کو اللہ دے گا، وہ اولاد بھی کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی، وہ بھی نافرمان ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون کی تاثیر بھی ہوتی ہے اور دودھ کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو پہلے سب سے پہلا قدم، اگر اولاد اچھی چاہتے ہو، فرما بردار چاہتے ہو، شادی سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں جہاں پہ رشتہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کہ آیا ان میں کوئی دین ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے یا نہیں، کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ جب یہ معاملہ حل ہو جائے، کوئی دیندار نیک صالح، نبی علیہ السلام فرمایا الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ۔ حضرت مولانا خالد صاحب بھی تشریف فرما ہے، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث، پیارے پیغمبر محمد عربی سرور کونین، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کئی مرتبہ میں جمعوں میں بھی کہہ چکا ہوں، پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب کوئی مسلمان سنے، اس پہ واجب ہے درود پڑھنا۔ اگر وہ درود نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہے، نبی علیہ السلام کی حق تلفی کرنے والا ہے۔ تو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ثواب ہے، ایک بار پڑھے 10 رحمتیں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف، اتنا سا زبان نہیں ہلے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا فائدے کی چیز ہے، متاع ہے، لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے زیادہ قیمتی چیز المرأۃ الصالحہ، جس کو نیک بیوی، دیندار بیوی مل جائے، یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جس کو مل جائے۔ اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اولاد نیک چاہتے ہو، شروع میں نے کہا ہر آدمی یہ چاہتا ہے
پوری کائنات میں ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس کو یہ انسان چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، باقی کائنات میں کوئی رشتہ نہیں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے، میرا ماموں، میرا چاچا مجھ سے آگے نکل جائے، نہیں۔ ایک اولاد ایسا رشتہ ہے کہ والدین چاہتے ہیں ہماری اولاد ہر معاملے میں ہم سے بھی آگے بڑھ جائے۔ ہاں جی، ایسا رشتہ ہے۔ فرمایا اس کے لیے شادی سے پہلے تیاری کرنی ہے، ایسا چناؤ کرنا ہے جس میں دین ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ ہاں جی، ایسے آدمی کو ایسے اپنا جوڑا چننا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے سے دعا بھی کرنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعائیں کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، حب لنا عطا کر ہم کو، من ازواجنا ہماری بیویاں، ہاں جی، وذریاتنا ہماری اولاد، قرۃ اعین یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ دعا کرنی ہے اللہ سے۔ ہاں جی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ بنا ہم سب کو، مجھے، میری بیوی، میری اولاد کو، لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا نیک لوگوں کا امام، پیشوا بنانا۔ یہ نہ ہو کہ میری اولاد وہ آزاد ہو، میری بیوی بے پردہ گھومے، وہ حسن و نگار کرے، میک اپ کرے، اپنے آپ کو زیب و زینت کر کے نکلے، غیر محرموں کی اس پہ نظر پڑے، ایسی بیوی نہ۔ میری بچیاں ہیں یا اللہ ان کو حیادار بنا۔ یہ دعا کرنی ہے اللہ سے۔ ہاں جی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، میری بیوی، میری اولاد، قرۃ اعین میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے دل میں سکون ہو، گھر میں داخل ہوں تو چین آئے۔ آج جب گھر میں شور آتا ہے، سر میں درد شروع، بلڈ پریشر ہائی، کیوں؟ تمام چیزیں اس کی طبیعت کے خلاف ہیں۔ بیوی ہے تو وہ تو قابو ہی نہیں آتی، اولاد ہے تو وہ اپنے نہیں۔ جب یہ دعا ہم نے پہلے کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد کی کمائی میں بھی حق ہے، تمہارے لیے بہترین کمائی تمہارے اولاد کی کمائی ہے۔ والدین اپنی اولاد کے کمائی میں سے کھائے پیے، اس کا حق ہے، اور اولاد کو بھی چاہیے اپنی کمائی میں سے اپنے والدین کے لیے کچھ نہ کچھ نکالے۔ آج بیوی بچوں کے لیے تو ہم بڑے تیار ہیں، ہر وقت ذرا سا کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اگر کوئٹہ میں نہیں کوئی تسلی مل رہی کراچی پہنچ جاتے ہیں۔ ماں باپ بیچارے بیمار ہیں، گلی کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے جاتے۔ ہاں جی، میرے پاس آتے ہیں کئی کیس، کتنے لوگ آئے ہیں کہ جی اتنے عرصے سے بیمار ہوں، میری اولاد مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہی ہے۔ ہاں جی، تو والدین کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو اصل معاملہ ہے اس کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بچے کماتے ہیں اس میں بھی ماں باپ کا حق ہے، آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ یہ اولاد بنے گی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، والدین بوڑھے ہو جائیں گے، اگر اولاد نیک ہے تو اس کو سکون ہے، یہ سکون کے ساتھ اللہ کے پاس چل بسے گا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ تقریباً 3 کیس تو اب تک آ چکے ہیں۔ باپ یا ماں فوت ہوئے ہیں، رات کو 10 بجے، اولاد کو پتہ چلا ہے دن کو 12 بجے، لاش اکڑی ہوئی،
وہ موبائل میں لگے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ تکلیف میں تھے، ان پہ کیا گزری ہے، کیسے سانس نکلا ہے، اور رات کو وہ 2-3 بجے تک موبائل دیکھتے رہے، سو گئے، صبح 12 بجے اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ والدین تو ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ آج کی اولاد، کیوں؟ اولاد کا قصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آخرت میں بھی یہ آپ کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے یہ روح بدن سے نکل کے پرواز کر جاتی ہے، سارے کے سارے اعمال، اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی وہ باقی رہتے ہیں۔ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے؟ فرمایا ایک صدقہ جاریہ، کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے پانی کنواں بنا دیا، اور آج کل جو نکال رہے ہیں بورنگ، ہاں جی، صدقہ جاریہ جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، ہاں جی، فرمایا یہ صدقہ جاریہ اس نے اپنی زندگی میں کیا، جیتے جی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یہ مال اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا، صدقہ جاریہ، ہاں جی، تو یہ صدقہ جاریہ کیا جائے جو اپنے ہاتھ سے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر علم نافع، علم نافع، علم یہ کالج یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا یہ عالم نہیں ہوتا، اس کو علم نہیں کہتے، یاد رکھنا، جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے وہ پاس ہونے کی سند لے، وہ عالم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، ہنر ہے۔ علم نافع وہ ہے جس سے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا معاملہ بھی حل ہو۔ علم اس کو کہتے ہیں جس سے رب کی معرفت ہو، رب کو پہچان لے، دین کا پتہ چل جائے۔ اگر صرف دنیا تک محدود ہے وہ علم نہیں، وہ ہنر ہے۔ یہ جتنی تعلیم لوگ ساری یونیورسٹیاں پاس کر لو، بڑے بڑے اسکالرشپ لے لو، ڈپلومے کر لو، ان کا تعلق دنیا تک ہے، جیسے ہی موت آئی ختم۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہوں، بڑے انجینئر ہوں، اور وہ مرنے کے بعد اپنا علم ان کو بعد میں فائدہ دے۔ قبر میں یہ سوال ہوگا کہ کتنی تعلیم کی تھی یونیورسٹی میں، کون سی یونیورسٹی سے آپ پاس ہو کے آئے تھے؟ نہیں، وہاں یہ پوچھا جائے گا قرآن کتنا پڑھا، یہ علم ہے، نبی کا فرمان کوئی یاد ہے کہ نہیں، اور کبھی اللہ سے محبت کی تھی کہ نہیں، پیارے محبوب کے طریقے پہ چلے تھے کہ نہیں، یہ علم ہے۔ فرمایا علم نافع، علم نافع اس علم کو کہتے ہیں جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، آخرت کا بھی دنیا کا بھی، یہ علم نافع ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہم قرآن پڑھاتے ہیں، مر بھی گئے، ہزاروں شاگرد ہیں جو پیچھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ بھی ثواب ملے گا۔ وقت کافی ہو گیا، بات بیچ میں آ گئی ہے۔ یاد رکھیں قرآن کو پڑھنا تجوید کے ساتھ۔ اتنے لوگ ہیں، کوئی یہ بتا دے تجوید کا معنی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں تجوید؟ قرآن تو پڑھتے ہیں جی، میں نے 5 بار ختم کیا، اور جتنا قرآن آج کا مسلمان پڑھ رہا ہے اکثر تقریباً 90% لوگ غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ یہاں ہمارا درس ہوتا ہے ہفتہ اتوار حدیث شریف، سوار منگل بدھ کو قرآن مجید کا، وہاں ہم بار بار ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں، دیکھو ایک ہے الحمد، ہا درمیان حلق، وسط حلق گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ایک ہا جو اقصی حلق کے آخر سے، کسی نے الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھ دیا۔ الحمدو کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی نے الحمدو پڑھا، معنی بدل گیا، تمام برائیاں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تشدید ہے،
سختی کے ساتھ. کسی نے ایاک نعبد و ایاک تشدید نہیں پڑھی، معنی بدل گیا. جب معنی بدلا اس کو ثواب ملے گا یا گناہ؟ قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف الف لام میم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 حرف ہیں. اور یہ مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے دی کہ کوئی بغیر معنی جانے بھی پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن جب وہ صحیح پڑھے گا. تجوید کا معنی خوبصورت، احسن، بہتر، افضل، اولا. تجوید القرآن، قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھنا. کب خوبصورت ہوگا؟ جب ہم قرآن کو پڑھنے کے قانون اور قواعد کو یاد کر لیں، اس کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے تب ثواب ملے گا. تو آج تک کوئی نہیں آیا کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، بس جیسے آ رہا ہے چل رہا ہے بھائی، کیونکہ اللہ فوراً نہیں پکڑتا. ہاں جی. البتہ اللہ رب العزت فرمایا 3 اعمال، صدقہ جاریہ، علم نافع. تیسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد. ماں باپ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اگر اس کی اولاد نیک ہے، وہ جو عمل کر رہی ہے اس کا اجر و ثواب قبر میں بھی والدین کو پہنچ رہے. اولاد نیک ہے، جب تک زندہ ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. اور اگر ہماری اولاد ہی نکمی، ہاں جی، اور اس کی ہم نے تربیت ہی ایسی کی کہ وہ فلمیں اور موبائلوں سے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز، فرض نماز وہ نہیں پڑھتا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا تو دور کی بات، نماز کی اہمیت ہی ہم نے نہیں بتائی تھی، وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا، آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ تو 3 اعمال سے مرنے کے بعد بھی ان کا فائدہ ملتا ہے. صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں خرچ کیا، علم نافع اور نیک اولاد. نیک اولاد کب بنے گی؟ پہلی چیز آپ کو بتائی، شادی سے پہلے ہی نیک اولاد کے حصول کا سوچنا ہے. ایسی بہو، ایسی بیٹے کی بیوی گھر میں لانی ہے جو دیندار ہو. پھر ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. ہاں جی، دعائیں بھی کرنی ہے، دوسری بات. اور تیسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتے رہنا اولاد کی، تو تب جا کے یہ نیک. اب انشاءاللہ میری آپ کی زندگی رہی تو اس کو مزید لے کے کہ اولاد کے لیے باقی کون کون سی کمیاں تھی کہ آج اولاد نافرمان ہے، کہ آج اولاد والدین کی پٹائی کر رہی ہے، آج اولاد والدین کے سامنے انکار کر رہی ہے. آج جس راستے پہ اولاد ہماری جا رہی ہے اچھی طرح ہم جانتے ہیں کہ سیدھا یہ راستہ جہنم کو جا رہا ہے، لیکن ہمارا وس اور اختیار نہیں ہے. تو اس سب کا حل اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں ہے. انشاءاللہ جو بھی سنے اور عمل کرے اللہ پاک کامیابی دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہیں پڑھے پڑھ لے.